ایک نیا اعتراض جو کہ ہے واقعہ شق القمر کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا جو رائج نقطہ نظر ہے آپ اس سے بھی متفق نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے جس میں غامدی صاحب کا اختلاف ہے۔ وہ رائج نقطہ نظر کیا ہے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک معروف مفکر عالم انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مستدرک حاکم میں، اسی طرح سے باقی متعدد صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے مکی زندگی میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں روایات اتنی کثرت سے منقول ہیں کہ علامہ سبکی نے انہیں متواتر کا درجہ دیا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک گروہ آیا اور ان میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، اسی طریقے سے باقی کچھ اور مشرکین بھی شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی میں سچے پیغمبر ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ ایک ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف گر جائے اور ہم اس کا مشاہدہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہے رائج نقطہ نظر، اور اس رائج نقطہ نظر کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امت میں تواتر کا درجہ رکھتا ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں اس نئے اعتراض کے حوالے سے۔ سب سے پہلا بنیادی سوال ہم نے اسراء و معراج کے واقعے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امت کا ایک مجموعی رائج نقطہ نظر آپ کے سامنے آتا ہے اور اس میں ایک رسول اللہ کی اعجازی شان نمایاں ہوتی ہے، آپ کا معجزہ ہے، انگلی کا اشارہ، آپ کی طاقت، قدرت، اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن آپ بھی باقی معاملات میں تو اختلاف کرتے ہیں، اس چھوٹے سے معاملے میں بھی اختلاف کر دیا۔ چاند اگر رسول اللہ نے اپنی انگلی کے اشارے سے توڑ دیا تو ہمارے مسلمانوں کے لیے تو ایک اچھی بات ہے، اعجاز کا نمونہ ہے، دنیا کو بتائیں گے معجزہ ہوا تھا۔ اس معاملے میں اختلاف کیوں پیدا کر لیا آپ نے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اس سے اعجاز نمایاں ہوتا ہے، اس سے کوئی شان واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ میری آپ کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیانتدارانہ تحقیق کرے، یعنی وہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کیا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہیں ان میں بیان ہوئی ہے تو ان روایات کی حیثیت کیا ہے، ان میں سے کتنی صحیح کے درجے کی ہیں، کتنی حسن کے درجے کی ہیں، ان میں کون سی روایت قابل قبول ہو سکتی ہے، کون سی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو جائے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ معجزہ ہے، پھر بھی دیکھیے کہ اس میں کوئی اعجازی شان ہے، پھر یہ دیکھیے کہ اس میں کسی قدرت کا ظہور ہوا ہے۔ یہ میرے نزدیک بات کی چیز ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، میں ان کو بیان ہی مانتا ہوں، اس لیے کہ ان کی نسبت متحقق ہے، ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اسراء و معراج کا واقعہ تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں صحیح روایات کیا کہتی ہیں، اس میں بڑے بڑے محدثین نے کیا کہا ہے۔ ہمارے ہاں عام مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز جیسے کہ آپ نے بیان کیا شان کو واضح کرتی ہے، فضیلت کو واضح کرتی ہے، برتری کو واضح کرتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں یعنی شق قمر کے معاملے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میری کوئی الگ رائے نہیں ہے، اس میں محقق علماء کا ایک نقطہ نظر رہا ہے، میں اس نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں۔ مجھ سے پہلے 2 جلیل القدر اہل علم نے یہ نقطہ نظر اپنی تفسیروں میں بیان کر دیا، ٹھیک، یعنی میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کو اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے، اور ان سے پہلے دور حاضر کے جلیل القدر دائی مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے اس کو تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ ٹھیک، تفہیم القرآن میں مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے اس باب کی تمام چیزوں کو موضوع بنایا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ
پورے مواد کا تجزیہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نوعیت کیا ہے، روایات میں کیا بات بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھنا کیسے چاہیے، اس پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں جو مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں ان میں کتنا وزن ہے، ان تمام چیزوں کا بہت عمدہ تجزیہ کر دیا۔ ٹھیک، میں ان کے حرف سے اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ میں اس میں متفرد ہوں، میری کوئی الگ رائے ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ یعنی محقق علماء میں 2 نقطہ نظر رہے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ نظر کو میں درست سمجھتا ہوں، وہ زیادہ صحت کے ساتھ ثابت ہے، اس کے دلائل بہت قوی ہیں، جتنا مواد ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو ان 2 جلیل القدر علماء نے اپنی اردو تفسیروں میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، میں اس میں ایک حرف کا اضافہ بھی نہیں کر رہا، میں اس میں ایک حرف کی کمی بھی نہیں کر رہا۔ ٹھیک، تو اس معاملے میں میرا موقف یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ایک میں شروع میں مفروضہ آپ کے سامنے رکھ کے پوری تفصیل سے آپ کی بات بھی سمجھیں گے، علماء کا اعتراض بھی رکھیں گے، قرآن کی بنیاد پہ، حدیث کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ جو چیزیں ہیں۔ میں شروع میں جاننا چاہتا ہوں، ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اسی شق قمر کے بارے میں، اور وہ شیئر ہوا تو اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے کمنٹس آئے۔ جو بنیادی لوگوں کو ایک خلجان ہے، ابہام ہے، تردد ہے، وہ چاہتے ہیں ذرا اس کی آپ وضاحت کیجیے گا کہ اگر آپ کے نزدیک آپ کو اطمینان ہو جائے اس بات پہ، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، جو آپ کے اطمینان کے ذرائع ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، تب آپ کو اس واقعے کو ماننے میں کوئی تردد تو نہیں ہوگا؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، اسراء و معراج پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کر چکا کہ مجھے تردد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو قادر مطلق ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ آسمان سے ان کے ساتھ بات کرتا تھا، میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے پاس جبریل امین آتے تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے تمام معجزات جس طرح کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، میں نے ان کی شرح و وضاحت اپنی تفسیر میں کی ہے، اس میں مجھے کیوں تردد ہوگا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آسمان پر چاند کیا، سورج کو پلٹا دیا جائے، سارے سیارے ستارے درہم برہم کر دیے جائے، اللہ کے پیغمبر کے ایک اشارے پر اللہ چاہے تو اس پوری کائنات کو درہم برہم کر دے، مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہوا ہے؟ کیا واقعہ اسی طرح ہے؟ کیا اس کی نوعیت وہی تھی جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تحقیق کرنا ہوگی نا۔ یعنی آپ اس بنیاد پر چیزوں کو نہیں منوا سکتے کہ یہ بات ہمارے لیے فضیلت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم معراج پر بھی یہی گفتگو کر چکے ہیں۔ پہلے یہ تو بتائیے کہ بات بیان کیسے ہوئی ہے، اہل علم نے اس کو کس طرح دیکھا ہے، ہمارے پاس جو ضروری مواد ہے وہ کس طرح اس کو پیش کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں متحقق ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ سوال ہوگا نا۔ میں تو بہت تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی عقلی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر عقلی اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے نقطہ نظر کو بے عقلی پر مبنی سمجھتا ہوں۔ جب میں نے ایک پروردگار کو قادر مطلق مان لیا، جب میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ چاند سورج ستارے اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان کو توڑ دے، وہ ان کو درہم برہم کر دے؟ قیامت میں یہ سب ہونے والا ہے نا۔ جی اچھا، یہ چیز وہ ایک معجزے کے طور پر دکھائے، وہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں ان کی باغ دے دے۔ معجزے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں باغ دے دی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جب چاہتے تھے اور کوئی مطالبہ کرتا تھا تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہت دل نواز مقام ہے قرآن مجید کا، جس میں جس وقت وہ بنی اسرائیل کو لے کے پار ہو رہے ہیں، یعنی دریا کو عبور کر رہے ہیں، تو اس میں دریا پر انہوں نے اپنی لٹھیاں ماری، دریا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹھیک، وہ کیسے ہوا، اس کی نوعیت کیا تھی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال بنی اسرائیل اس میں سے گزر آئے۔ اب جب گزر آئے تو آپ شادمانی میں آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی یہ سمندر تمہاری گرفت میں دے دیا گیا تھا، اس کو تو اپنی اصل حالت پر واپس کر دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے وہ معاملہ۔ اسی کو ہم پیغمبر کے معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان میں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہی
اس موقع کے اوپر پیغمبر کے ہاتھ پر اس معجزے کو صادر کراتے ہیں، اور اس سے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. یعنی کبھی پیغمبر کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی اتمام حجت کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی ازدیاد ایمان مقصود ہوتا ہے. مختلف صورتیں ہیں اس کی. میں نے اس سے پہلے بھی ان معجزات کا ذکر کیا تھا. اصل سوال یہ ہے ہی نہیں، اصل سوال یہ بات کیسے بیان ہوئی ہے. کیا چیزوں کی تحقیق میں محققانہ طرز اختیار کرنا چاہیے، یا جو بات جہاں سے آپ کو ملی رقب و یابس آپ اٹھائیں اور بیان کر دیں اس لیے کہ اس سے پیغمبر کی شان نمایاں ہوتی ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ تحقیق کے انداز میں چیزوں کو دیکھیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میری کوئی الگ رائے نہیں ہے. میں اس میں جو پہلے سے محقق علماء ہیں ان کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں. اور میں نے عرض کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس نشست میں بھی انہی کے نقطہ نظر کو انہی کے الفاظ میں رکھ دوں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ان کا استدلال کیا ہے. میں چونکہ اس استدلال پر مطمئن ہوں تو اس وجہ سے میں اس کی تائید کرتا ہوں. کوئی شخص اس سے اختلاف کرتا ہے تو اسے مجھے سب و شتم کا نشانہ بنانے سے پہلے ان اہل علم پر بھی گفتگو کر لینی چاہیے. ٹھیک. اچھا امام صاحب، ایک نقطہ میں مزید چاہتا ہوں، اس کے آپ ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں اور پھر ہم آتے ہیں اس تحقیق کی طرف، استدلال کی طرف. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ حوالہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس بارے میں مولانا ابوالعلا مودودی سے متفق ہوں، یا مولانا اصلاحی سے متفق ہوں، یا زمخشری سے متفق ہوں، تو جہاں پر آپ کا اپنا اتفاق ہوتا ہے وہاں پر تو آپ مختلف حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اور جہاں پر اختلاف ہوتا ہے بہت سارے معاملوں میں وہاں ان بزرگوں نے اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو تو آپ قابل تعین نہیں سمجھتے ہیں. اگر میں ان سے بھی کہیں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں تو پھر اس کا استدلال خود بیان کروں گا نا. یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے یہ بات کہی ہے، زمخشری نے یہ بات کہی ہے، رازی نے یہ بات کہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کس نے اس کے لیے کیا استدلال پیش کیا، یعنی دلیل کیا دی ہے. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک رائے سے متفق ہوتے ہیں لیکن اس کا جو استدلال امام رازی نے پیش کیا یا زمخشری نے پیش کیا یا آلوسی نے پیش کیا وہ آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر استدلال پیش کر دیں. اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر آپ پرانی کسی رائے کو دیکھتے ہیں، وہ کسی قدیم عالم کی ہو سکتی ہے، وہ جدید عالم کی ہو سکتی ہے، وہ اس کو اتنے مدلل طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ اس میں ایک حرف کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر ظاہر ہے کہ استدلال کو چونکہ آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے اس کو پیش کر دیتے ہیں. یعنی یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کہی ہے، یہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ میرے جلیل قدر استاد امام امین حسن اصلاحی نے کہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دلائل کی روشنی میں مختلف اہل علم کی آراء کا جائزہ لیا گیا تو یہ وہ رائے ہے کہ جو مدلل ہے، متحقق ہے، جو رائے اپیل کرتی ہے، جس کے دلائل مضبوط ہیں، اس لیے اس کو انہی کی زبان میں پیش کر دینا چاہیے. میں نے تو صرف اس بات کا جواب دیا ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں. ٹھیک. اگر میں کسی معاملے میں متفرد ہوں تو وہاں میں اپنا استدلال پیش کروں گا. وہاں پر استاذ امام کی رائے پر بھی اگر تنقید کرنی ہوگی تو کروں گا. میں ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا. یعنی ان اہل علم کو میں پڑھتا ہوں، ان کے دلائل کو دیکھتا ہوں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوں. اگر کسی نے مجھ سے پہلے کسی چیز کو نہایت وضاحت سے، نہایت خوبی سے بیان کر دیا ہے، رائج نقطہ نظر پر کوئی تنقید کر دی ہے، تنقید بہت مدلل اور بہت متحقق ہے، تو سوال یہ ہے کہ مجھے پھر کیا تکلیف ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں. یعنی اختلاف کا باعث استدلال ہوتا ہے، اختلاف کا باعث کسی شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اس وجہ سے جب پہلے سے ایک بات موجود ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا. اگر اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی خامی ہے، استدلال میں کوئی کمزوری ہے تو اس پہ تنقید کی جائے گی. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. شق قمر کا واقعہ، چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ معلومات ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان جو کسی مسلم تہذیبی روایت میں آنکھ کھولتا ہے، مائیں بچپن میں قصہ سناتی ہیں، اس کے بعد جب مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ سننے میں آتا ہے، اور جب وہ اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو حدیث کی کتب میں چلا جاتا ہے. واقعہ ہوا، بیان ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب جب قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو لکھا ہوا واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ وہیں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ یہ کہاں بیان ہوا ہے. یعنی کیا یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، کیا حدیثوں میں بیان ہوا ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے، وہ روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہ ازدیاد ایمان کے لیے سامنے آئے ہیں. صحابہ کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے، ان کا میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا تھا.
اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض شاعروں نے ان کو بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے اس معجزے کو بھی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایسے ہی بیان کیا۔ اچھا، کیا کہا؟ کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو دو، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں کو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو آپ کی شان وہ سمجھتے ہیں، جس مقام کے وہ قائل ہیں، اس کے لحاظ سے یہ شعر متاثر کرتا ہے۔ لیکن جو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک محقق کا، ایک طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کہاں بیان ہوئی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہے تو قرآن مجید نے ان کو کس طرح پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے اسراء و معراج میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا قرآن نے کہاں بیان کیا ہے، سورہ اسراء میں کیسے بیان ہوا ہے، سورہ نجم میں یہ واقعات کیسے بیان ہوئے ہیں۔ پھر ہم حدیث میں گئے اور ہم نے دیکھا بخاری اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں، مسلم کیسے بیان کر رہے ہیں، مختلف روایتوں کی کیا حیثیت ہے۔ ان سب کا تجزیہ کرنے کے بعد کچھ نتائج ہم نے سامنے رکھ دیے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہر شخص ہمارے نتیجے کو قبول کر لے، نہیں، اس کے دلائل واضح کر دیے گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان دلائل پہ تنقید کریں، آپ چاہیں دوسری رائے قائم کریں۔ ہمیں اصل میں جس چیز کی لوگوں کو تربیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھنا سیکھیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسراء و معراج پر اقبال نے کیا مضمون باندھا ہے؟ جی، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب مضمون تو بہت اچھا ہے، آدمی بہوا کر اٹھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اصل واقعے کی نوعیت کیا تھی۔ تو شعر سنا دینا، لوگوں کا اس کے اوپر داد دینا، اس کی تحسین کرنا، اس سے ایک احتزاز محسوس کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور تحقیق کی دنیا ان جذبات کی دنیا نہیں ہوتی۔ وہاں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کس طرح بیان ہوئی ہے، کن ذرائع سے پہنچی ہے، نوعیت حقیقت میں اس کی کیا ہے، جو قصے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ سند کے لحاظ سے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ ساری تحقیق ہوگی۔ اس کے بعد یہ لوگوں کا کام ہے، وہ چاہیں تو کسی داستان گو کی بات سن لیں اور چاہے تو محقق اہل علم کی بات کے اوپر توجہ کر لیں۔ یہ در حقیقت چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھنے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ سنتے رہے انہیں یہ معلوم ہے کہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا جس میں یہ چیز زیر بحث آئی۔ ٹھیک، یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ قمر میں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سورہ قمر کا نام بھی اسی واقعے کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، نام رکھا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے یہ نام اس کو دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ صورتوں کے جو نام اس وقت رائج ہیں یہ صحابہ کے دیے ہوئے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام وہ ہیں جو حروف مقطعات کی صورت میں ان سے پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں یہ بات کیسے بیان ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن اس کو کس جگہ سے کس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، سورہ قمر جو ہے یہ قرآن مجید کی 53 نمبر سورہ ہے، اور اس میں ابتدا ہی میں یہ بیان ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ ٹھیک، سورہ کا موضوع یہ ہے کہ اس میں قیامت کا اس بات کیا گیا ہے۔ قرآن مجید قیامت ہی پر انذار کرتا ہے، پیغمبر بھی اسی مقصد سے آئے ہیں۔ قیامت پر استدلال کے لیے مختلف واقعات سنائے گئے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اللہ کی دینونت کیسے برپا ہوئی ہے، کس طرح جزا و سزا کے معاملات ہوئے ہیں۔ یہ حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، یہ میرا ہی ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شک ہو گیا۔ وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اور چاند شک ہو گیا، مگر یہ نہ مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ یہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، یعنی چند لفظ ہیں، چند آیات ہیں، ان میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجیے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں یہ کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔
یعنی یہی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو تاریخی روایات میں کیسے بیان ہوا ہے، حدیثوں میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے کیسے بیان کیا۔ ٹھیک، یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک آیت تھی، یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ آیت۔ اس پر ہم ذرا دیر میں گفتگو کریں گے۔ اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ مواد سامنے آ جائے کہ یہ ساری بات کس طرح، کہاں، کیسے بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ اس سے پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں، یہ عبداللہ اعظمی صاحب کا مجموعہ ہے۔ یہ کام بڑا غیر معمولی کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ اس میں جو صحیح روایتیں ہیں، جو حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں، صحیح کے درجے میں پہنچتی ہیں، وہ انہوں نے سب کی سب جمع کر دی۔ ٹھیک، اور اس طرح اس سے پہلے جو مجموعے تھے ان کے مقابلے میں یہ مجموعہ بڑی حد تک جامع مجموعہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے الجامع الکامل۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جامعہ مدینہ میں استاد حدیث رہے ہیں، یہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے رہے ہیں۔ یہاں ایک تساموں کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہلے درس دیا کرتے تھے، بعد میں استاد ہوئے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا، ترتیب الٹ ہے، یعنی یہ پہلے وہاں پڑھاتے رہے، جب وہاں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد مسجد نبی میں درس دیتے رہے۔ تو یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ اس کی ایک جلد ہے، یعنی یہ بہت سی مجلدات پر مبنی ہے۔ اس میں سیرت پر انہوں نے تمام چیزیں جمع کی ہیں، یعنی اس 8ویں جلد میں۔ یہ باب و سوال المشرکین ان یریہم النبی آیتن فاراہم انشقاق القمر۔ ٹھیک، ان کا اپنا نقطہ نظر وہی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دوسرے نقطہ نظر کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے وہی باب باندھا ہے، اور اس کے بعد وہ روایتیں جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ روایتیں جن کو حسن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی۔ ٹھیک، اب یہ روایتیں اس قابل ہیں کہ ان کو بنائے استدلال بنایا جا سکے۔ صحیح۔ میں پھر عرض کر دوں کہ محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی روایت بیان کی جائے گی تو ہم تحقیق کریں گے، اس کی سند کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کون لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں گے سند میں اتصال ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخی مغالطہ تو پیدا نہیں ہو گیا، اس میں کوئی فصل تو نہیں آ گیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بات تھی پہلی صدی کی اور بیان کرنے والا شخص اس کو دوسری صدی میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اتصال بھی دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے بات بیان کی ہے وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، کس دور میں پائے جاتے تھے، ان کی ملاقات ممکن تھی یا نہیں ممکن تھی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ روایات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو روایات انہوں نے منتخب کی ہیں وہ میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ان عبداللہ ابن مسعود قال ان شق القمر علی عہد رسول اللہ شقین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور نے فرمایا گواہ رہو، بس یہی الفاظ، اچھا، اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد انہی عبداللہ بن مسعود سے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال انشق القمر ونحن بمکہ فقال کفار قریش من اہل مکہ ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند ٹوٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے، چاند ٹوٹ گیا، چاند پھٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے۔ قریش کے منکرین نے، اہل مکہ میں سے قریش کے منکرین نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے ہم پر کر دیا ہے۔ ٹھیک، ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ ابن ابی کبشہ کے بارے میں وضاحت کر دوں، لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اس میں، یہ مشرکین عرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، لقب محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے، عربوں کے ہاں کنیت رکھی جاتی ہے۔ تو قریش کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال کے جد ہیں وہب بن عبد مناف، یہ حقیقت میں ان کی کنیت تھی۔ اچھا، تو ان کی نسبت سے وہ یہ بات کہتے تھے۔ تاہم اہل علم اس کے 2 اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے رضائی والد کا نام تھا، اچھا، اور دوسری یہ ہے کہ خزاعہ کا کوئی شخص تھا جس کا نام یہی تھا، وہ بھی لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتا تھا۔
تو قریش نے اس مناسبت سے آپ کو کہنا شروع کر دیا. بعض جگہوں پر یہ نام آئے گا. بہرحال یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نہیں ہے یا وہ کنیت نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد. ٹھیک. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھا قریش کے کفار نے, قریش کے منکرین نے کہ چاند ٹوٹ گیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے, ابن ابی کبشہ نے ہم پر یہ جادو کر دیا ہے. فانظروا الی السفار یاتونکم, ذرا انتظار کرو, آخر باہر سے مسافر بھی تو آئیں گے. فَإِنْ أَخْبَرُوكُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ, اگر وہ بھی آ کے یہ کہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو پھر تو مان لو. وَإِلَّا فَقَدْ كُذِبْتُمْ, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دھوکا ہوا ہے, ٹھیک, جھوٹ بولا گیا تمہارے ساتھ. قَالَ فَمَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَوْا. لیکن ہوا کیا کہ جو شخص بھی جس جہت سے بھی آیا, مسافر آتے رہتے تھے مکے میں, اس نے یہی کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے. اچھا. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے. اس کے بعد انس بن مالک انہ حدثهم ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریہم آیا فاراہم القمر الشقتین, ٹھیک, حتی راؤ حرا بینہما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی آیت, کوئی نشانی دکھائی جائے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, یہاں تک کہ حرا کا پہاڑ وہ اس کے درمیان میں ہے, یعنی ایک چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا ہے, دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے. یہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے, ان عبداللہ ابن عباس ان القمر انشق فی زمان النبی, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ٹھیک. اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے, قال ان فلک القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ اشہدوا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لوگوں گواہ رہو. یہ روایات جو صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں, جو صحیح یا حسن روایتیں ہیں جو انہوں نے جمع کر دی ہیں. آپ باقی بھی حدیث کی سب کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ یہی ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ خود عبداللہ اعظمی صاحب اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں جو عام طور پر لوگوں نے اس بات میں اختیار کیا ہے. یہ مواد ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ٹھیک. اس کے سوا جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس پر آگے مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی تبصرہ کریں گے اور اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے, ان واقعات کی کیا حیثیت ہے, وہ داستانیں کس طرح سے وجود میں آئی ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے, وہ آگے جا کے ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات ہیں جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ حدیث کی روایتیں ہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے سب کی سب پڑھ دی. ٹھیک. ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس پر گواہ رہنا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان روایتوں میں چاند کی طرف اشارہ کرنے, لوگوں کے آپ سے مطالبہ کرنے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے چاند توڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہوا. یہ بات ملحوظ رہے. یعنی جو بات بیان ہوئی ہے وہ اتنی ہی بات ہے. اس کی نوعیت کیا ہے اس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ اصل میں بات ہے کیا. انیشیٹو یہ وہاں کیسے بیان ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں بات بیان ہوگی تو قرآن کی آیات دیکھی جائیں گی, جب حدیث میں بات بیان ہوگی تو احادیث دیکھی جائیں گی. اور احادیث کو دیکھتے وقت سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ محدثین کے طریقے کے اوپر ان کی تحقیق کی جائے, یہ معلوم کیا جائے ان میں کون سی روایتیں محض داستان ہیں, کون سی قصہ گویوں نے گھڑ دی ہیں, کون سی ضعیف روایتیں ہیں, کون سی روایتیں حسن کے درجے کی ہیں, کون سی صحیح کے درجے کی ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں میں نے اپنی کوئی تحقیق بیان نہیں کی, بلکہ ایک جلیل القدر عالم نے اس زمانے میں جو کام کیا ہے, اور وہ میرا نقطہ نظر نہیں رکھتے, یہ بڑا غیر معمولی کام ہے. اس کام کو سب لوگ تحسین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس میں جو روایتیں ہیں وہ جمع کر دی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں, ان کا میں نے سادہ ترجمہ کر دیا. ٹھیک. مواد سامنے آ گیا. بالکل. اگر یہ سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دونوں جلیل القدر اہل علم اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیسے اس کو پیش کر رہے ہیں.
اگر اس سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، ورنہ میں آپ کے سامنے ان کی تحقیقات رکھ دیتا ہوں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میرے نزدیک جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے نہ اس میں ایک حرف کے اضافے کی ضرورت ہے نہ ایک حرف کی کمی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہم صاحب، یہ وہ مواد ہے قرآن مجید میں واقعہ ذکر ہوا، بیان ہوا، اللہ نے اس کو آیت قرار دیا، روایتیں جو تھیں وہ آپ نے تمام کی تمام پڑھ کے بتا دیں، اس میں بھی اسی واقعے کو ریفر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھو اور لوگوں کو اس پر گواہ بنایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت بنیادی سوال، تحقیق کا معاملہ، واقعے کا انالیسس۔ جب قرآن نے اس واقعے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیت ہے، نشانی ہے، تو ہم تو عام طور پر جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں تو وہ معجزات کی طرف ہی ذہن جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیت آیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید کیا اس کو کسی معجزے کی طرح ریفر بھی کر رہا ہے؟ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ قرآن اس کو آیت کہہ رہا ہے، ٹھیک، اسی کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا لفظ قرآن مجید کن کن پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دیکھیں کہ یہ لفظ کن مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، کن پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، تو 4 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ صحیح۔ پہلی چیز جس سے ہر شخص واقف ہے، عارف و عامی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صورتیں آیات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ فواصل کے لحاظ سے قرآن مجید میں جو جملے ہیں یا جملوں کے مجموعے ہیں ان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس بات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، ہر شخص واقف۔ ان کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید ہے، اس کے جملے ہیں، کیوں آیت کہا جاتا ہے؟ یہ گویا اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی ذات میں معجزہ ہے، اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہوا ہے کہ جو گویا پکار کر بتا رہی ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اس کے ایک ایک جملے یا جملوں کے مجموعے کو اس کے فواصل کے لحاظ سے آیت کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کا ایک استعمال ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، بہت سی مخلوقات ہیں، ان میں سے بھی ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ یعنی اسی معنی میں کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا یہاں سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک، یہاں پر بھی نشان ملتا ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، یعنی یہ چیز وہاں تک پہنچاتی ہے۔ ٹھیک، وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ رہنمائی ملتی ہے، یہ نشان ملتا ہے۔ اور جب ہم خود کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، گرہن کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے والے تغیرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے علم کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ گویا نشان دیتی ہیں، پتہ دیتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت 190 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ قرآن مجید میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ اگر تم دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، تو یہ سب اللہ تک پہنچانے کی نشانی ہے۔ ان سے حقائق واضح ہوتے ہیں، ان سے وہ باتیں واضح ہوتی ہیں جو پیغمبر تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جگہ جگہ اس پہلو سے اس کائنات کی ہر چیز کو آیت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور استعمال اس کا دیکھیے، وہ استعمال وہ ہے جس میں معجزے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوتا ہے۔ اچھا،
یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت 101۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالُوا لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، یعنی یہ وہ معجزات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کے مقابل میں ظاہر ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، بائبل میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی اس موقع پر جب فرعون نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اس طرح کی بیہودہ بات کہی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر 9 نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نمودار کر کے دکھائیں۔ ٹھیک، ان کی تفصیلات سے لوگ واقف ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، وہ بھی ایک آیت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا، وہ بھی ایک آیت ہے۔ ان کے ذریعے سے فرعون پر بہت سی آفتیں آئیں، ان میں سے بھی ایک ایک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو کسی پیغمبر کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان کو آپ خرق عادت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ عام قانون سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے یہ لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے اور جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت 53 ہے۔ استاذ امام کا میں آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا، انہوں نے بھی اس کو موضوع استدلال بنایا ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے؟ سَنُرِيهُمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ انہیں ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی۔ ٹھیک، یعنی اب دیکھیے ایک نشانیاں وہ ہیں جو اس وقت چاند میں، سورج میں، دنیا کے نظام میں، رات میں، دن میں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ نشانیاں ہیں جو قرآن کی آیات کی صورت میں آپ کو دی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو معجزات کی صورت میں کسی پیغمبر کے ہاتھ پر نمودار ہوتی ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ خود انفس و آفاق میں دکھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں ہم کچھ نشانیاں دکھانے والے ہیں، وہ تمہارے اندر، یعنی قریش مکہ کو کہا ہے، تمہارے اندر بھی ظاہر ہوں گی اور آفاق میں بھی ظاہر ہوں گی۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 پہلو ہیں جن سے لفظ آیت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ محض لفظ آیت کے آ جانے سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی معجزے کا لازماً ذکر ہوگا۔ معجزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی خاص نشانی کو خود ظاہر کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خود قرآن کی آیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو نشانیاں اس سے پہلے دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں استعمالات قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو آیت کا لفظ ہے، اس لفظ کا کہیں پر آ جانا اس بات کو لازم نہیں کر دیتا کہ لازماً معجزہ ہی زیر بحث ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیت کے اگر یہ اس لفظ سے آیت کے یہ 4 مفاہیم، 4 معنی یا 4 استعمالات ہیں، تو شق قمر کے معاملے میں یہ کس پہلو سے استعمال ہوا ہے، اس پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ہمارا یہاں پر وقت مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، اور اس کے بعد وہ تمام روایات جن میں اس واقعے کو معجزہ قرار دیا گیا ہے، جو یہاں پر تو بیان نہیں ہوئی، ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ شق قمر کے موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والے اعتراضات کی آج دوسری کے استغام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابتدائی گفتگو، تمہیدی گفتگو ہم نے کر دی تھی، معجزات کے حوالے سے آپ کا اصولی نقطہ نظر، پھر کیا وجہ ہے اس معاملے میں اختلافات کی، ڈیٹا کیا موجود ہے، کہاں کیا بات بیان ہوئی ہے، ہم نے ایک ابتدائی نوعیت کا پس منظر اور ایک منظرنامہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس بحث کو آج آگے بڑھا کر اندر اترتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں اختلاف کیا ہے اس میں استدلال کیا ہے۔ گفتگو کا خاتمہ یہاں پہ ہوا تھا کہ قرآن مجید میں آیات کا لفظ، نشانی آیت کا لفظ کن کن مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، اور آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ معجزے کے لیے بھی آتا ہے۔ پہلا سوال، بنیادی سوال آج کی نشست کا، یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا، اللہ نے اس کو آیت قرار دیا، اس آیت کے اندر جہاں پر اس کو آیت قرار دیا ہے وہاں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے
ہم اس کے معنی سے واقف ہیں، اس کے مصداق کی 4 صورتیں ہمارے سامنے متعین ہو گئیں، تو اب ہم ایک ایک کو رکھ کے دیکھیں گے۔ ٹھیک، میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں چونکہ اس میں متفرد نہیں ہوں، اس لیے یہ معاملہ تو میں اپنے دونوں جلیل القدر علماء پر چھوڑ دوں گا ٹھیک، کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اطلاق کی صورت کیا ہوتی ہے؟ 4 صورتوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ قرآن مجید کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک، یعنی شق قمر ایک واقعہ ہے نہ کہ آیت ہے۔ جب ایک واقعہ ہے اور اس کو اللہ نے آیت قرار دیا ہے تو پہلے معنی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرے معنی پر آ جائیے، چاند بھی ایک آیت ہے، سورج بھی ایک آیت ہے، زمین و آسمان میں دن اور رات کا آنا بھی ایک آیت ہے، میرا وجود بھی ایک آیت ہے، تمام مخلوقات آیت ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو معمول کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے عام مشاہدے کی چیزیں ہیں، ان میں سے ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عام قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، ٹھیک، بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے، کہکشاں سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کے لیے قرآن مجید آیت کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص واقعے کی صورت میں سامنے آتے ہیں، ٹھیک، یعنی وہ تو ایک معمول ہے جس کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آخری 2 معنی رہ گئے۔ آخری 2 معنی میں نے خود عرض کر دیا کہ ایک معجزے کے لیے اس کا استعمال ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے کسی پیغمبر کی تائید کے لیے کسی بھی پہلو سے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ وہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ مخاطبین کو عاجز کر دینے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ اتمام حجت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ ازدیاد ایمان کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی کسی غیر معمولی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا صدور ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا۔ اس میں بھی اللہ ہی دکھائے گا، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا تو اللہ کے اذن سے بنا، جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اللہ کے اذن سے کیا، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوگا، لیکن وہ پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے۔ پیغمبر اشارہ کرتا ہے، پیغمبر لٹھیا مارتا ہے، پیغمبر لٹھیا پھینک دیتا ہے، پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تو یہاں پیغمبر کے ہاتھ سے وہ چیز صادر ہوتی ہے۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لٹھیا ماری تو 12 چشمے بہہ نکلے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معجزہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی غیر معمولی معاملہ کرتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہوتا وہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، وہ بھی عام قانون کی چیز نہیں ہوتی، عام حالات کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اصطلاح میں اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی، ایک غیر معمولی صورتحال ظاہر ہوتی ہے جس میں عام قوانین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتار دیا، یہاں معاملہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوا، لیکن من و سلوہ کا اترنا یہ ظاہر ہے غیر معمولی چیز ہے، یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے، یہ چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، بادل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کوئی برسنے کی کیفیت نہیں ہے، کوئی اولے نہیں ہے، برف باری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص غذا کے اتارے جانے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک، تو غیر معمولی ہے بالکل، لیکن یہ اللہ نے براہ راست کیا، اور ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کا سایہ کر دیا، آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا تو پھر جب وہ صحرائے سینا میں تھے تو بدلیاں ان پر سایہ کیے رہتی تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہو گئی، بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ یہ سیدنا مسیح کا معجزہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی آیت ہے جس کا ظہور ہوا ہے۔ تو ان دونوں کا پہلے فرق سمجھ لیجیے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ معاملہ غیر معمولی ہوا، عام قانون سے ہٹ کے ہوا، لیکن وہ پیغمبر کی طرف سے ہوا، یعنی پیغمبر کو یہ کہا گیا یا پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عنایت سے، لیکن وہ پیغمبر کے واسطے سے صادر ہوتا ہے۔ ٹھیک، میں نے اس کی تعبیر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ گویا وہ معاملہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی پیغمبر سے بہت دل نواز اسلوب میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ سمندر جس کو پھاڑ دیا تھا اس کو پہلے برابر تو کر لیجئے، وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا،
یعنی لٹھیا مار کے اس کو برابر کیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو براہ راست اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں غیر معمولی، ان کا ذکر کیا ہے اس آیت میں جو میں نے آخر میں پڑھی تھی کہ ہم ان قریب، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو کہا گیا ہے، ہم ان قریب آفاق میں بھی اپنی کچھ نشانیاں دکھانے والے ہیں، انفس میں بھی، تمہارے اندر بھی دکھانے والے ہیں۔ وہ کیا کیا نشانیاں تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے لیے ظاہر ہوئیں، خود قریش کے اندر ظاہر ہوئیں، آفاق میں ظاہر ہوئیں۔ اس وقت ان سب کا استقصاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور بھی نشانیاں ہیں جو اس طرح سے ظاہر ہوئیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ شق قمر کا واقعہ بھی تھا۔ اچھا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس پر گفتگو نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایسے تھا جیسے زلزلہ آ گیا، ایسے تھا جیسے کہ کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا۔ وہ معمول کے واقعات ہیں، عام قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ہوا ہے۔ وہ سب کے سب بھی اللہ کی آیات ہیں، ان پر بھی لفظ آیت بولا جا سکتا ہے۔ چاند گرہن پر بولا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے سے یا جینے سے یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ تو آیاتان کا لفظ استعمال کیا، تو وہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف صورتیں ہیں نشانیوں کے ظہور کی، یعنی پیغمبر کے ہاتھ سے کسی نشانی کا ظاہر ہونا، پیغمبر کے اس سے متعلق ہوئے بغیر اس کی تائید میں کسی نشانی کا ظاہر ہو جانا۔ ٹھیک، یعنی یہ دو باتیں واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر اساتذہ یا علماء اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے، میں آپ کے سامنے استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن رکھتا ہوں، اس میں دیکھیے وہ کس طرح سے اس کی تمہید باندھتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عنوان قائم کیا ظہور عذاب کی ایک نشانی۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انذار کر رہا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، وہ گھڑی آنے والی ہے، تمہاری گرفت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقے سے تمہیں سزا دی جانے والی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ہو اپنے آپ کو سنبھال لو۔ ظہور عذاب کی ایک نشانی، استاذ امام لکھتے ہیں ون شکل قمر، یہ علامت بیان ہوئی ہے عذاب کی گھڑی کے قریب آنے کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا حوالہ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ دے چکے ہیں کہ یوں تو اس زمین و آسمان کے چپے چپے پر اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں موجود ہیں، اور آئے دن نئی نئی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن رسولوں کی بعثت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جس سے رسول کے انذار اور اس کے دعوی رسالت کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ وہ خصوصی نشانیاں قرآن میں اس سنت الہی کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے۔ یہ بات اور بھی کئی مقامات پہ بیان ہوئی ہے، ہم ایک آیت بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہے سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ وہی حامیم السجدہ کی آیت 53 ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی۔ ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی۔ ان نشانیوں کا مقصود جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا رسول کے انذار کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے، یعنی رسول لوگوں کو خبردار کر رہا ہے تو اس کی تائید کے لیے، اس کی تقویت کے لیے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ یہ عام حالات کی چیز نہیں ہوتی، خاص نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول جن باتوں کی منادی زبان سے کرتا ہے اس کی تائید کے آثار و شواہد اس کائنات میں بھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت اچھی طرح پوری ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی، یعنی نشانی ظاہر ہوئی، واقعہ غیر معمولی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ہوا، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے کسی پیغمبر سے معجزے کا صدور۔ اچھا، یعنی معجزے کی نوعیتیں میں نے واضح کر دی نا، پیغمبر کو دے دیا گیا، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایک غیر معمولی چیز واقع ہو جاتی ہے۔ تو استاد امام لکھتے ہیں اسی طرح کی ایک نشانی، یعنی وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف سے خود ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے
چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی تاکہ منکرین عذاب و قیامت پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن ان کو جو ڈرا رہا ہے کہ زمین اس دن ہلا دی جائے گی، پہاڑ پاش پاش ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، یہ باتیں ان کو مروب کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئی ہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں جو ایک دن پیش آ کے رہیں گے، اور یہ بعید از امکان بھی نہیں ہے۔ ان کے شواہد کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کے لیے، اب مزید سنیے، اس طرح کی نشانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کو اپنے معجزے کے طور پر پیش کریں، بلکہ ان کا ظہور کسی اعلان و تحدی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ اعلان ہوا، نہ کوئی چیلنج دیا گیا، خود بخود ایک نشانی ظاہر ہو گئی۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کفار نے بعین ہی اسی نشانی کا مطالبہ کیا ہو جو ظاہر ہوئی، بلکہ ان کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر محض اس لیے بھی ان کا ظہور ہوتا ہے کہ کفار کے پیش کردہ شبہات کا ان کو جواب مل جائے۔ یعنی جس طرح سے دلائل دیے جاتے ہیں، جس طرح سے استنباط کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، جس طریقے سے اس دنیا کی کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ بھی گویا شبہات کے ازالے کے لیے ایک غیر معمولی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ کفار قیامت کو جو بہت بعید از عقل چیز خیال کرتے تھے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن بالکل درہم برہم ہو جائے۔ پہاڑوں سے متعلق ان کا جو سوال قرآن میں نقل ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل اٹل، غیر متزلزل اور غیر فانی سمجھتے تھے۔ یعنی یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی رہے گی، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خلل واقع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے شق قمر کی نشانی دکھا کر، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک معمول کا واقعہ ہوا ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شق قمر کی نشانی دکھا کر ان کو بتایا کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی، خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو، نہ خود مختار ہے، نہ غیر فانی، نہ غیر متزلزل، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جب چاہے گا ان سب کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ ٹھیک یہ استاد امام نے اس کی نوعیت واضح کی ہے۔ یعنی گویا نقطہ نظر کیا سامنے آیا؟ نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ زلزلہ آ گیا، ایسے نہیں تھا کہ چاند گرہن ہو گیا، بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ انسانی تاریخ کا ہوا، اس سے استدلال کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ایک نشانی کے طور پر ہوا، لیکن اس کی نوعیت ان معجزات کی نہیں تھی جو رسول کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ بالکل یہی نوعیت اس کی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ظاہرہ سورہ قمر کی تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، جس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں؟ بہت مختصر سا پیرا ہے۔ یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جا رہی تھی قریب آ لگی ہے، اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم کرہ شک ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں، اور افلاک کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز ازلی و ابدی اور دائم و مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ گویا قیامت کے وقوع پر استدلال کے لیے یہ ایک غیر معمولی نشانی ظاہر ہوئی۔ یہی مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے بیان کیا، یہی استاد امام نے بیان کیا ہے۔ تو اب بات کی نوعیت کیا ہوئی کہ ایک واقعہ ہے جو ہوا، غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا، معجزانہ واقعہ ہے جو ہوا، عام حالات کی چیز نہیں ہے، لیکن کس اصول پر ہوا؟ ایک ہے رسول کو معجزہ دے کر کسی واقعے کو اس طریقے سے نمودار کرنا، یہ اس اصول پر نہیں ہوا، یہ اس کے بالکل برخلاف اس اصول پر ہوا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے آفاق میں خود بخود بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، خود ان کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ وہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ غیر معمولی ہوتی ہیں، یعنی بدلیوں کا سایہ کر دینا،
من و سلوہ کا نازل ہو جانا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا، یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ کسی پیغمبر کو دیے ہیں معجزے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے واقع ہونے والی چیزیں ہیں جو غیر معمولی بھی ہیں اور جو عام قانون سے ہٹ کر بھی ہیں، آپ کہنا چاہیں تو خرق عادت بھی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اسکیم ہے، اس میں کیسے وہ لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں، اس میں اس معاملے کی جو آپ نے نسبت ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ ہمیشہ اصرار کرتے ہیں زبان کے بارے میں، قرآن کا لفظ، جملے کی تالیف اور سیاق، یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اس واقعے کو ریفر کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر کہیں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور ہوا ہے، اس کی کوئی لفظ میں صریح دلیل موجود ہے؟ نہ اس کی ہے نہ اس کی، وہاں تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی چاند پھٹ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور یہ لوگ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے، بس اتنی بات بیان ہوئی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بیان ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے سب روایات رکھ دیں، ان میں بھی یہی بات بیان ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیثیں اس واقعے کو کس حیثیت سے پیش کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہونے والی ایک غیر معمولی نشانی کے طور پر پیش کر رہی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہونے والے ایک معجزے کے طور پر پیش کر رہی ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، محقق علماء میں سے بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، اور ہمارے زمانے کے ان دو جلیل القدر اہل علم نے یہی بات بیان کی ہے۔ تو ہم ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، تجزیہ کریں گے نا، وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ وہ کس استدلال کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ میں چونکہ منفرد نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں انہی کا استدلال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل واقعے کی طرف جائیں اور اس استدلال کو دیکھیں، ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح سے بعض محققین نے یہ رائے قائم کی، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ماضی کے صیغے میں قیامت کے قریب جب چاند پھٹ جائے گا اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہوئی، گویا یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا جیسے کہ حدیثوں میں آیا، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے بظاہر، بلکہ یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا، اور اس وقت کو بتایا گیا ہے کہ جب زمین و آسمان درم برم ہونے والے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں جلیل القدر علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تعویل ہے، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے قریب ہونے والے بعض واقعات کو ماضی کے صیغے میں ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تبصرہ کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ چاند پھٹ گیا، بلکہ ماضی کے صیغے میں مستقبل کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے کسی واقعے کو ماضی کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ تو ہو چکا، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالها میں جیسے ہوا، وہاں تو خیر اذا ہے، وہ ظاہر ہے مستقبلی کا بیان ہے، لیکن قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جن میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کیا صحیح اصول ہے جس کے اوپر وہ آگے بڑھے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ ترجمہ کرنا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ممکن ہے، یعنی دو احتمالات ہوتے ہیں، تین بھی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے چار معنی ہیں، ایک اسلوب تین پہلوؤں سے آ جاتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن سیاق و سباق فیصلہ کرے گا نا۔ جب دو امکانات پیدا ہو گئے، یعنی ماضی کے صیغے میں ماضی کا واقعہ بیان ہوا ہے، ماضی کے صیغے میں مستقبل کا واقعہ بیان ہوا ہے، دو احتمالات پیدا ہو گئے، قرآن قطعی الدلالہ ہے، اگر جملہ فیصلہ نہیں کر سکا تو سیاق و سباق کرے گا۔ عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے وہ تحلیل کر رہے ہیں۔
اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اس کلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے، تو اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل محمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، کیونکہ کوئی علامت ظاہر ہی نہیں ہوئی، تو کس سے آپ ریفر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آخر مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی، یعنی قیامت کے قرب کی علامت کیسے قرار پا سکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو؟ دوسرے، یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی صریح علامت تھی، مگر انہوں نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جھٹلا دیا اور اپنے اس خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں ان شکل قمر کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جب کہ ان کا مطلب چاند پھٹ گیا ہو۔ چاند پھٹ جائے گا کے معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بعد کی ساری عبارت بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فکرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو رکھ کے دکھا دیا، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ واضح ہے، وہ خود بتا دیا، جملے نے بتا دیا، سیاق نے بتا دیا، نوعیت کلام نے بتا دیا، کلام کی اپنی شان نے بتا دیا کہ یہ مستقبل کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا۔ ٹھیک، یعنی یہ پہلی چیز ضروری تھی، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اس سے یہ معنی لیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بیان ہی اسی استدلال کو استاد امام بھی واضح کرتے ہیں، یعنی وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے پیغمبر کی مدد کی یا ان کی تائید کی اور کس طرح سے یہ ظاہر ہوا۔ اب دیکھیے بیان ہی یہی استدلال استاذ امام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا ایک سوال کا جواب۔ رہا یہ سوال کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا بھی ہے، تو اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے یہی بات نکلتی ہے کہ یہ پیش آیا، اور حدیثوں سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ صورت واقعہ کے بارے میں تو حدیثیں ضرور مختلف ہیں، لیکن نفس واقعہ کے بارے میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعے کی خبر ہے، جس کو ماضی کے صیغے سے اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ٹھیک، یہ قول اگرچہ اگلوں میں سے بھی بعض لوگوں سے نقل ہوا ہے اور اس زمانے میں بھی اس کو ایک گروہ کے اندر حسن قبول حاصل ہے، لیکن سیاق کلام اس سے ابا کرتا ہے، بالکل وہی استدلال۔ یعنی جب آپ جملے کو اس کلام کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اگل دیتا ہے، وہ یہ معنی نہیں لیتا۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ قیامت میں پیش آنے والے واقعات قرآن میں ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ معنی لیے جائیں تو کلام آگے والی بات سے بے جوڑ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ کوئی سی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص ندرت نہیں، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ غور کیجئے کہ چاند کے پھٹنے کا تعلق قیامت سے ہوتا تو اس کے بعد یہ بات کہنے کا کیا محل تھا؟ قیامت کے دن تو کٹڑ سے کٹڑ منکر بھی کسی چیز کو جادو نہ کہہ سکے گا، بلکہ سب اعتراف کریں گے کہ رسولوں نے جو خبر دی وہ حرف حرف سچ نکلی۔ چنانچہ آگے بیان بھی ہوا ہے کہ یقول الکافرون ھذا یوم نصر، اس دن کافر کہیں گے کہ تو بڑا ہی کٹھن دن آ گیا۔ تو یہ بالکل وہی استدلال ہے، انہوں نے بھی اس بات کی نفی کر دی۔ میرے نزدیک یہ بالکل صحیح استدلال ہے، یہ کوئی قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعے کا ذکر نہیں ہے جس کو ماضی کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ماضی کا واقعہ ہے، عہد رسالت کا واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، معجزانہ طریقے سے ہوا ہے، لیکن اس کی نوعیت ایک واقعے کی ہے۔ یعنی یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے
تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، اس کو واضح کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس سارے واقعے پر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے، ٹھیک، یعنی اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو قیامت کے قریب کا واقعہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے، یعنی حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے لیکن یہ اس پر منحصر نہیں ہے، قرآن نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے، حدیث بھی ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا، یعنی قرآن واقعے کو بیان کرتا ہے، روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کب پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد طیالسی، عبد الرزاق، ابن جریر، بہقی، طبرانی، ابن مردویہ اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں، یعنی اتنے صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے بیان کیا اجمال کے ساتھ، حدیثوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ اتنے صحابہ سے نقل ہوا ہے۔ ان میں سے 3 بزرگ، سب صحابہ کے نام سن لیے، ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ اچھا، یعنی یہ وہ 3 بزرگ ہیں جو اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ گویا مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے روایتوں میں اس واقعے کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ درست، تمام روایات کو جمع کرنے سے، یعنی اب ظاہر ہے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی روایات ہیں میں وہ اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ ٹھیک، یہ کیفیت بس ایک لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے، یعنی ایک انشقاق ہوا، ایک انفجار کی کیفیت ہوئی، دونوں ٹکڑے الگ الگ نظر آئے، پہاڑ کے ایک طرف اور پہاڑ کے دوسری طرف، اور پھر وہ لحظے بھر میں مل گئے۔ ٹھیک، اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے۔ اچھا، یہ واقعے کی صحیح نوعیت مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے واضح کر دی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی معاملہ ہوا، چاند فی الواقع پھٹ گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھا کر لوگوں سے کہا کہ میں جو قیامت کا انذار تمہیں کرتا رہا ہوں یہ اس کی شہادت ہے، دیکھ لو اور گواہ رہو۔ یہ بیان ہو گیا۔ جی، اس کے بعد اب مزید وہ استدراک کرتے ہیں۔ بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے
کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی، دوسرے خود حضرت انس بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ بولتے ہیں، اور بعض میں فرقتین اور شقتین کے الفاظ، یعنی 2 ٹکڑے، تو گویا 2 ٹکڑے انہوں نے کہا جو بعد کے راویوں نے 2 مرتبہ میں تبدیل کر دیا۔ ٹھیک، تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی اگرچہ انس بن مالک سے بیان ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، یعنی 2 مرتبہ اس لیے بھی نہیں کہ روایت میں یہ نقص ہے، اور خود قرآن نے بھی اس کو ایک ہی واقعے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف 1 مرتبہ پیش آیا تھا۔ اب سنیے، رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہے۔ اچھا، مولانا مودودی نے لکھا ہے یعنی یہ واقعات جو ہے نہ ان کی کوئی سند ہے، نہ کوئی صاحب علم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ عام طور پر واعظ حضرات اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اوپر ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں۔ ٹھیک، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی، یعنی وہی سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا، کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وہی بحث جو ہم نے کی، جی، یعنی یہ اس پہلو سے آیت تھا کہ ایک حادثہ ہوا چاند پر، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استدلال کے طور پر پیش کر دیا۔ کیا یہ ہوا یا یہ ایک معجزہ تھا؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں۔ ٹھیک، یعنی اب وہ علماء کا یہ موقف نقل کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ موقف کس چیز پر مبنی ہے، کیا قرآن پر؟ ہرگز نہیں۔ کیا روایات پر؟ ہرگز نہیں۔ اس میں جو چیز بنا بنی ہے وہ حضرت انس کی ایک روایت ہے، ٹھیک، ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے جو عام طور پر علماء نے قبول کر لی، یہ صرف حضرت انس کی بعض روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے، ابن حجر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، روایات پر ان کی بڑی نگاہ ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے، ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ یعنی کوئی مطالبہ تھا، کوئی معجزہ مانگا گیا تھا، وہ معجزہ دکھایا گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں بھی سوائے انس بن مالک کی روایت کے یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا، یعنی یہ واقعہ انس بن مالک کی روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاں بیان نہیں ہوا۔ ابو نعیم نے جو روایت بیان کی ہے دلائل النبوہ میں، اس کی سند ضعیف ہے، اور کبھی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، یعنی یہ ان کا عینی مشاہدہ ہو نہیں سکتا، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں
کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ یعنی کسی صحابی نے بھی ان جلیل القدر صحابہ میں سے یہ ایسے بیان نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں نشان یا ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ ٹھیک، یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس واقعے کی، اس کی روایات کی، اس میں اختلافات کی تحلیل کر کے بتا دیا، اور میرے نزدیک یہ بہترین تحلیل ہے جس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا، پیغمبر نے بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا، اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں جو قیامت کا انذار تمہیں کر رہا تھا یہ اس کی ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ نشانی ہی تھی، یعنی غیر معمولی واقعہ ہی تھا، لیکن یہ اس لحاظ سے معجزہ نہیں تھا جس لحاظ سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ یعنی کسی نے مطالبہ کیا کسی کے ازدیاد ایمان کے لیے، کہیں اتمام حجت کے لیے، پیغمبر کے ہاتھ سے ایک معاملہ ہوا۔ باقی جو لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ چاند اشارے سے ہو دو، یہ محض داستانیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا غلام صاحب، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے تفصیل سے مولانا مودودی کا استدلال سامنے رکھا اور بتایا کہ قرآن مجید کیسے اس چیز کو بیان کر رہا ہے اور خود روایات کا معاملہ کیا ہے، اور روایات کے اندر جو ایک آپ کو پرابلم نظر آتی ہے اس کو بھی انہوں نے حل کیا۔ میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر تو نسبت بیان نہیں ہوئی اور روایتیں بھی واضح کر رہی ہیں کہ وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر کی نسبت سے ہوا ہوتا تو قرآن مجید کو تو اس کو وہاں پر نسبت قائم کر کے بیان کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بتایا، جیسے مسیح علیہ السلام کا بتایا، تو کیا رسول اللہ کا نام نہ لینا وہاں پر اس امکان کی تائید آگے نہیں بڑھاتا کہ یہ معاملہ رسول اللہ کی نسبت سے نہیں ہوا؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی تحلیل کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کیا ہے، یعنی قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، اسی لحاظ سے اس پر منکرین کا تبصرہ نقل کیا ہے، اسے معجزے کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جس طرح کہ قرآن پیش کیا کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا ہے، سیدنا مسیح کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ کسی معجزے کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اسلوب ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ ذکر ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو ہم نے یہ سعادت دی، یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی، یا ان سے یہ مطالبہ کیا گیا، اور پھر ہمارے اذن سے، جیسے کہ وہاں بیان ہوتا ہے، یہ معجزہ صادر ہو گیا۔ قرآن نے اس طرح بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن نے بھی اس کو ایک واقعے، ایک حادثے کے طور پر بیان کیا ہے، اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے حدیثوں کی تحلیل کر کے بھی بتا دیا ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ سے عینی شاہدوں سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں بالکل اسی حیثیت سے یہ سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ کفار ویسے الگ سے مطالبات رکھ رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے کہ مکے میں جو ہے وہ آپ ایک نہر بہا دیجیے، اور اس طرح کے باقی معاملات میں مطالبہ تو ان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ مطالبات پورے نہیں کیے تو کیا یہ عقلی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اگر اس امکان کو مان لیا جائے جو علماء کا نقطہ نظر ہے تو پھر ایک معاملے میں کیوں پورا کر دیا؟ میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات نقل کی ہے کہ منکرین کوئی نشانی مانگتے تھے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی کتاب ہی نشانی ہے۔ قرآن مجید نے جس معجزے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کی حیثیت سے پیش کیا وہ خود قرآن مجید ہے۔ ٹھیک، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معجزے کی کیا نوعیت ہے، اور یہ کس طرح ایک دائمی معجزہ ہے، یہ ابدی معجزہ ہے، یہ قیامت تک معجزہ ہے، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ خود قرآن نے اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بات شہادت دے رہی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ تو گویا معجزے کی حیثیت اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصلاً کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تاہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے معجزات صادر ہوئے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جو صحابہ کے سامنے آئے، اس سے پیش نظر کیا تھا؟ ان کے ازدیاد ایمان، ان کی تسلی، ان کا اطمینان۔ تو معجزات ہوئے، معجزات کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس واقعے کے بارے میں یہی حقیقت ہے
جو خود قرآن سے سامنے آتی ہے، جو روایات سے بھی سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری تاریخی روایات میں بات آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور راجے مہاراجے تھے، اور میں مثلا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، یہ علامہ آلوسی کی کتاب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سلطان غزنوی جو ہندوستان پہ بار بار حملے کر رہے تھے تو وہاں پر بھی عمارتوں پہ تختی لوگوں نے لکھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو یہ جو ہوا تو کیا دنیا بھر میں اس کا مشاہدہ کیا گیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے آخر میں کیا ہے، اس کا جواب بھی مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے دیا ہے۔ اچھا، تو چنانچہ وہ بھی سن لیجئے۔ جی، انہوں نے بحث کا خاتمہ اسی پر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ ٹھیک، یعنی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ چاند ایک بڑا عظیم کرہ ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ پھٹ گیا اور پھر سینکڑوں میل کے فاصلے تک وہ ایک دوسرے سے دور گئے، پھر باہم جڑ گئے۔ دوسرے، یعنی یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ اب وہ ان کا جواب دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، یعنی یہ ممکن کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا کرہ پھٹ جائے اور اس کے دونوں ٹکڑے نظر آئیں اور پھر وہ مل جائے۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے۔ قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے 2 ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملے۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی۔ ٹھیک، اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ آج چاند گرہن ہونا ہے، آج سورج گرہن ہونا ہے۔ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ یہ انہوں نے گویا دوسرے اعتراض کا جواب دیا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجے نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں وہ علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جب کہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہو جاتا۔ یہ صورت کیونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔ تو یہ انہوں نے جواب دے دیا۔ میرے نزدیک یہ جواب بالکل صحیح ہے، بالکل معقول ہے، اور ہر آدمی جو صفائی قلب کے ساتھ دیانتداری سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کی روشنی میں واقعے کی اصل نوعیت کو جان سکتا ہے۔ ٹھیک، آخری سوال غانم صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں علماء کے نقطہ نظر سے جو آپ کا اختلاف ہے اس کے دلائل تو آپ نے واضح کیے، جدید پڑھا لکھا ذہن آج کے دور میں بہت سارے مذہبی تصورات، قرآن مجید کے دعووں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی جو بنائے استدلال ہے وہ یہ ہے کہ
کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ اس طرح آپ نے بیان کیا, مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ ہو تو سکتا ہے, لیکن اس کے کوئی آثار, اس کے کوئی شواہد یا اس کی ہسٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہو. میرے سامنے یہ ناسا کے لیونر سائنس انسٹیٹیوٹ کے ایک بڑے سائنٹسٹ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نو کرنٹ سائنٹیفک ایویڈنس رپورٹس دیٹ دا مون واز اسپلٹ انٹو ٹو. اسی طریقے سے بہت سارے جو ملحدین ہیں یا مذہب پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6000 سال کی تاریخ اس واقعے سے خالی ہے کہ چاند کبھی دنیا میں ٹوٹا بھی تھا. ایک ہی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو دے دیا نا مولانا سید انور صاحب بازوی نے. واقعہ کس طرح پیش آیا, ایک لحظے کے لیے پیش آیا, اللہ کی ایک نشانی نمودار ہوئی, یہ باتیں تو سب کی سب انہوں نے واضح کر دی ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ سائنسی طور پر اس کا ثبوت مل جائے تو انتظار کیجیے. اگر کوئی آثار وہاں باقی رہے ہوں گے تو ضرور مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب 1935 کا زلزلہ آیا تو جگہ جگہ سے کوئٹہ میں زمین پھٹ گئی تھی جی, لیکن کیا اب اس کے آثار کی آپ اس وقت تحقیق کریں گے تو معلومات ہو جائیں گی؟ بعض چیزوں کی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, تو اس وجہ سے اس کا انتظار کیجیے. اور مولانا امین احسن اصلاحی نے, استاذ امام نے جو کچھ اس پر لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے. جی, یہ شبہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو دوسری قوموں کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہوتا. ہماری زمین اور دوسرے کروں میں اس طرح کی شکست و ریخت اور ان کے ٹکڑوں کے درمیان انفصال و اتصال کے کتنے واقعات ہیں جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں ان کے مشاہدہ ایک خاص دائرہ کار ہی کے اندر محدود رہتا تھا. ہمارے زمانے میں اس طرح کے تغیرات کی تحقیق کے لیے بین الاقوامی ادارے اور رصدگاہیں وجود میں آ گئی ہیں. اس وجہ سے کوئی واقعہ ظہور میں آتا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے فوراً ساری دنیا کے تحقیقاتی ادارے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ اصل میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ اس سے اسیر ہیں. وہ موجودہ زمانے کو ماضی میں داخل کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جس طرح اس وقت ہر چیز نوٹس میں آ جاتی ہے اس وقت بھی آ جاتی تھی, اور برق کی رفتار سے اس کی اطلاع دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے. پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے, اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے ہی میں محدود رہ گئی. یعنی خبر تو موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات پڑھی ہیں یہ تاریخی روایات ہی ہیں, تاریخی ریکارڈ ہے, خبر موجود ہے. پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے, اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے میں محدود رہ گئی. لیکن یہ دائرہ, یعنی یہ کون لوگ یہ خبر دے رہے ہیں, لیکن یہ دائرہ نہایت ثقہ لوگوں کا ہے. صحابہ کرام میں بہت جلیل القدر لوگ اس کو اپنے ایک عینی مشاہدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ٹھیک, اس وجہ سے نفس واقعہ کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی یہ بالکل غیر معقول بات ہوگی کہ اس طرح کے شبہات کی بنیاد پر اس کا انکار کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنسدانوں کے لیے چاند کی تحقیق کی وسیع راہیں کھل جائیں اور علمی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ چاند کا فلاں حصہ فلاں حصے سے مربوط تھا, لیکن اتنے 100 سال پہلے وہ الگ ہو کر فلاں حصے سے جا ملا. اس طرح کے کتنے انکشافات ہیں جو ہمارے کرۂ زمین سے متعلق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو باور کر رہے ہیں. یعنی آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بر اعظم ملے ہوئے تھے کبھی. آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت برف کے پل سے آسٹریلیا تک پیدل جا سکتے تھے. بتایا جاتا ہے نا, یہ سب ماضی کے واقعات ہیں جن کی ہم نے تحقیق کر لی ہے, یہ آج نہیں دکھائے جا سکتے, اور لوگ ان کو باور کر رہے ہیں. تو آخر چاند سے متعلق قرآن کی اس خبر پر تعجب کی کیا وجہ ہے؟ سائنس نے اگر ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو یہ سائنس کی نارسائی کی دلیل ہے. انتظار اور صبر کیجئے, شاید مستقبل میں وہ بھی اس کے اعتکاف پر مجبور ہو جائے. اور آگے آیت نقل کی ہے, وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا. سبحان اللہ. ہم سب بہت ہی خوب, بہت ہی احسن انداز میں دونوں جو بزرگ ہیں ہمارے, اور بلکہ میں آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ایک کمنٹ کیجئے کہ آپ کے نزدیک کوئی مختلف الخیال بزرگ ہو یا کوئی آپ کی مکتب فکر کا آدمی ہو, اگر اس کا استدلال آپ کو اپیل کرتا ہے تو اس کو اپنانے میں, اس کو پیش کرنے میں, اس کو اپنا استدلال سمجھنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی یہی علمی طریقہ ہے. یعنی آج پہلے دن ہم دین پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں,
14 صدیوں کی تاریخ ہے، جلیل القدر اہل علم نے قرآن پر قائم کیا ہے، حدیثوں پر کام کیا ہے، ہم سب ان کے کام کے مرہون منت ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی میرا طریقہ کیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ اہل علم نے اس کو کیسے بیان کیا، کس طرح دیکھا، پھر ظاہر ہے کہ جب ان کی آراء سامنے آئیں گی تو ان کے استدلال کی تحقیق کروں گا۔ اس استدلال کی تحقیق کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر بعض بزرگوں سے اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض سے اتفاق ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سب سے اختلاف ہو جائے۔ اگر سب سے اختلاف ہے تو پھر میں اپنے دلائل بیان کر دوں گا۔ اس سے پہلے بعض موقعوں کے اوپر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اگر مجھے اتفاق ہے اور خاص طور پر شیخین سے یعنی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے یا استاذ امام سے، تو میں اس کو بیان کر دوں گا، اس لیے کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی آغوش میں نے تربیت پائی۔ ٹھیک، ہم سب واقع شق القمر علماء کا نقطہ نظر، آپ کا استدلال اور آپ کی تائید یا آپ جن کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا حوالہ ریفرنس آپ نے بڑی ہی تفصیلی انداز میں ایک ایک سوال، ایک ایک اعتراض، قرآن مجید، روایات کے معاملہ، اس سب پر آپ نے بہت گفتگو کی۔ آخر میں بالکل چاہتا ہوں کہ جو گفتگو سننے والے ہیں، 2 نشستوں میں یہ محیط گفتگو ہے، پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس واقعے کے بارے میں جو آپ کا نتیجہ ہے، آپ کا استدلال ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی یہ در حقیقت ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک حادثہ تھا جو ہوا، فی الواقع ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی کہ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ یہ غیر معمولی معاملہ تھا۔ میں نے غیر معمولی معاملات کی اس سے پہلے جو صورتیں رہی ہیں ان کا حوالہ دیا۔ سیدنا مسیح کی غیر معمولی پیدائش ہو گئی، بن باپ کے دنیا میں آ گئے، بدلیاں بنی اسرائیل کے اوپر سایہ فگن ہو گئیں، یہ سب چیزیں بیان ہوئیں۔ یہ اسی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو ہوا، اس سے قرآن نے بھی استدلال کیا، رسالت مآب نے بھی استدلال کیا، لیکن یہ کفار کے مطالبے پر دکھایا جانے والا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اور اس کی جو عام تصویر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک اشارہ کیا گیا، چاند ٹوٹ گیا، آستین میں داخل ہوا، نکل گیا، وہ بالکل بے اصل باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ضعیف روایتوں کو چھوڑ کر اگر آپ صحیح اور حسن روایتیں سامنے رکھیں گے اور محدثین کے طریقے کے مطابق ان کا انتخاب کریں گے تو وہی تصویر سامنے آتی ہے جو ان دونوں بزرگوں نے پیش کر دی۔ ہاں صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے بہت تفصیل سے آج اعتراضات کی سیریز کی 39 ایپیسوڈ کے اندر غامدی صاحب سے تمام ان اعتراضات پر گفتگو کی، ان سے تفصیل چاہی۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔